بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت نمبر 5۔ اس حکایت کا منشا یہ ہے کہ حاسدوں کو خوش کرنے کی کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حاسد جو ہے وہ خوش ہونے والے نہیں ہے۔ یہ ایک سپہ سالار کے بیٹے کی حکایت ہے کہ وہ بڑا قابل ہوتا ہے، بڑا ذہین ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، تو بادشاہ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تو اس کے جو ہم منصب ہوتے ہیں دربار میں وہ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں اور اس پر کوئی تہمت لگا دیتے ہیں۔ تو بادشاہ محسوس کر لیتا ہے کہ یہ جو ہے اس پر خواہ مخواہ یہ تہمت لگائی گئی ہے، تو بادشاہ اس سے پوچھ لیتا ہے کہ یہ لوگ کیوں تجھ سے دشمنی کرتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنی طرف سے سب کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن حاسد جو ہیں وہ تبھی خوش ہوتے ہیں جب میرا یہ منصب اور مرتبہ جو ہے یہ ختم ہو جائے، وہ اس سے کم پر راضی نہیں ہونے والے۔ تو یہ حکایت ہے۔ سرنگزادہ را دیدم، میں نے ایک سپہ سالار کے بیٹے کو دیکھا، ایک کمانڈر کے بیٹے کو دیکھا، سرہنگ، سر جو ہے سردار کو کہتے ہیں، اہنگ سپاہی کو کہتے ہیں، تو سرہنگ یعنی سپاہیوں کا بڑا، کمانڈر یا چیف وغیرہ۔ تو سرہنگ زادہ یعنی سپہ سالار کے بیٹے را کو دیدم میں نے دیکھا، سپہ سالار کے بیٹے کو میں نے دیکھا، بردر سرائے اغلمش، اغلمش کے محل کے دروازے پر، یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بردر سرائے اغلمش یعنی اغلمش کے محل میں، کہ عقل و کیاست و فہم و فراست زائد الوصف داشت، کہ عقل اور کیاست، کیاست بھی عقل کو کہتے ہیں، دانائی کو کہتے ہیں۔ کیس حدیث میں بھی ہے، الکیس من دان نفسہ، تو کیس معنی ہوشیار، تو کیاست جو ہے ہوشیاری کو، عقل مندی کو کہتے ہیں۔ و فہم و فراست، فہم بھی سمجھداری کو کہتے ہیں، سمجھ کو کہتے ہیں، فراست بھی جو ہے عقل مندی کو کہتے ہیں۔ تو کہ وہ عقل و کیاست، کہ وہ عقل اور ہوشیاری، و فہم و فراست اور سمجھ بوجھ، زائد الوصف داشت بیان سے زائد رکھتا تھا، یعنی اتنی زیادہ عقل رکھتا تھا کہ وہ بیان سے باہر ہے۔ زائد الوصف یعنی بیان سے باہر، وصف کا مطلب ہے بیان کر، داشت رکھتا تھا۔ ہم از عہد خردی، بچپن ہی کے زمانے سے، ہم یہاں ہی کا معنی دے گا، خرد چھوٹے کو کہتے ہیں، خرد و کیلا تو چھوٹا بڑا، تو ہم از عہد خردی، بچپن ہی کے زمانے سے، آثار بزرگی، بڑائی کے آثار، بڑائی کی نشانیاں، در ناسیہ او، اس کی پیشانی میں پیدا ظاہر تھے، یعنی بچپن ہی سے بڑائی کے آثار اس کی پیشانی پر ظاہر تھے۔ ناسیہ پیشانی کو کہتے ہیں۔ اچھا، بالائے سرش زہوش مندی، نیتاف ستارے بلندی، بالائے سرش اس کے سر کے اوپر، بالا یعنی اوپر، سرش اس کے سر، زہوش مندی ہوش مندی کی وجہ سے، زی یعنی از ہوش مندی عقل مندی کی وجہ سے، ہوشیاری کی وجہ سے، نیتافت چمک رہا تھا، نیتافت جو ہے یہ تافتن تعبیدن سے، تافتن تعبیدن چمکنا، تو یہ ماضی استمراری ہے۔ نیتافت چمک رہا تھا، ستارے بلندی
بلندی کا ستارہ، بالائے سرش یعنی اس کے سر کے اوپر یعنی اس کی پیشانی پر عقل مندی کی وجہ سے میتافت ستارے بلندی کا ستارہ چمک رہا تھا کہ یہ بڑا بلند آدمی بننے والا ہے، کیونکہ وہ قسمت جو ہے یہ خیال ہے کہ یہ انسان کی پیشانی پر لکھی ہوتی ہے، تو مطلب خوش قسمتی کی چمک جو ہے اس کی پیشانی میں واضح تھی۔ فی الجملہ مختصر یہ مقبول نظر سلطان آمد، بادشاہ کی نظر میں مقبول ہو گیا کہ جمال صورت و معنی داشت، کیونکہ وہ ظاہری اور باطنی خوبصورتی رکھتا تھا۔ جمال خوبصورتی، صورت یعنی ظاہر شکل، اور معنی یعنی باطن یعنی اندرونی داشت رکھتا تھا، یعنی اندر سے بھی خوبصورت تھا، مطلب عقل مند بھی تھا اور خوش اخلاق تھا اور نیک خصلت تھا، نیک طبیعت والا تھا، اور جمال صورت یعنی شکل سے بھی ظاہری خوبصورتی بھی اس کی تھی۔ و خیردمندان گفتہ انت، خیردمند، خیرد عقل کو کہتے ہیں، و خیردمندان عقل مند لوگوں نے گفتہ انت کہا ہے، توانگری بدل است نہ بمالش، کہ مالداری جو ہے، سخاوت جو ہے وہ دل سے ہے، نہ بمال، مال سے نہیں ہے۔ توانگر یعنی کر سکنے والا، یعنی جس میں استطاعت ہو، مستطیع، تو استطاعت جو ہے یعنی مالداری جو ہے وہ دل سے ہے، نہ بمال، مال سے نہیں ہے۔ اور بزرگی بعقل است، اور بڑائی عقل سے ہے، نہ بسال، عمر سے نہیں ہے، سال عمر کو کہتے ہیں۔ ابنائے جنس او، اس کی جنس کے لوگ یعنی اس کے جیسے لوگ یعنی اس کے ہم منصب، ابنا ابن کی جمع ہے، بیٹے کو کہتے ہیں، تو اس کی قسم کے بیٹے یعنی اس کی قسم کے لوگ، بر منصب او، اس کے منصب پر، اس کے عہدے پر، حسد بردند، حسد کرنے لگے۔ حسد بردن کا مطلب ہے حسد کرنا۔ و بجنایت متہم کردند، اور ایک جنایت سے یعنی ایک جرم سے، متہم کردند اسے متہم کیا، یعنی ایک جرم کی تہمت لگائی اس پر۔ جنایت کہتے ہیں جرم کو، اصل میں جنایجنی عربی میں کہتے ہیں پل توڑنے کو یا پھول توڑنے کو، تو مطلب ہے جرم کرنا۔ ودر کشتن او، اور اس کے قتل کرنے میں، سعی بے فائدہ نمودند، بے فائدہ کوشش دکھائی، یعنی اس کو بادشاہ سے قتل کروانے میں انہوں نے بے فائدہ کوششیں کی، لا حاصل کوششیں کی، ایسے اپنی بھرپور کوشش کی لیکن وہ برابر نہیں ہوئی۔ مصرع، دشمن چه کند چو مہرباں باشد دوست، دشمن چه کند، دشمن کیا کرے گا، چو جب، مہرباں باشد مہرباں ہو، دوست جب آپ کا دوست مہرباں ہو تو آپ کے دشمن آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ ملک پرسید، بادشاہ نے پوچھا کہ موجب خصمی ایشان در حق تو چیست، ایشان ان لوگوں کی، خصمی خصم سے ہے، خصم مقابل کو کہتے ہیں، مخالف کو کہتے ہیں، خصمی یعنی دشمنی، موجب سبب، کہ ان لوگوں کی دشمنی کا سبب، در حق تو تیرے بارے میں، چیست کیا ہے، یعنی تیرے بارے میں یعنی تیرے ساتھ ان لوگوں کی دشمنی کا سبب کیا ہے۔ گفت، اس نے کہا، در سایہ دولت خداوندی، بادشاہ کی حکومت کے سائے میں، خداوندی یعنی بادشاہ، دولت حکومت، بادشاہ کی حکومت کے سائے میں، دامہ ملکہو، یہ دعا ہے درمیان میں جملے معترض ہیں، دامہ ملکہو، اس کی بادشاہی ہمیشہ رہے، دامہ یعنی دوام، اس کو دائم رہے، ملکہو اس کی بادشاہی، ہمہ گنارا راضی کردم، میں نے سب کو راضی کر دیا، ہمگینا یعنی سب لوگوں کو، یہ ہمگین کی جمع ہے، ہمگین
یا ہمگی یا ہمگینان، یعنی سب کو میں، یہ اصل میں ہمین ہے، یعنی ان لوگوں میں سے سب کو، یعنی ان سب لوگوں کو میں نے راضی کردم، راضی کر دیا، مگر حسودان، مگر حاسد لوگ، یعنی سوائے حاسد، یہاں مگر جو ہے سوائے کے معنی میں ہے، یعنی میں نے سب کو راضی کر دیا مگر حسودان، سوائے حاسدین کے۔ حسودان حسود کی جمع ہے، حسود حسد کرنے والا۔ اچھا، کہ راضی نمی شوند، کہ وہ راضی نہیں ہوتے، نمی شوند یعنی نہ شوند، راضی نہیں ہوتے، نہیں ہو رہے، الا بزوال نعمت من، مگر میری نعمت کے زوال سے، یعنی وہ میری نعمت کے زوال کے بغیر کسی صورت میں وہ راضی نہیں ہوں گے۔ جب تک میری یہ نعمت زائل نہ ہو گئی ہو، ختم نہ ہو گئی ہو، تب تک وہ راضی نہیں ہوں گے۔ و دولت و اقبال خداوندی باقی بات، اور بادشاہ کی حکومت اور اس کی خوشبختی باقی بعد باقی رہے، یہ دعا دی ہے۔ یعنی یہ لوگ راضی نہیں ہونے والے، میں ان کی پرواہ نہیں کرتا، یہ جو بھی کریں۔ توان امین کے نیازار من درون کسے، توانم میں کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، توانم توانستن طاقت رکھنا یعنی استطاعت رکھنا، میں یہ استطاعت رکھتا ہوں کہ نی آزارم، کہ نہ ستاؤں، اندرونی کیسے، کسی کے اندرون کو، کسی کے باطن کو، یعنی کسی کے دل کو، کیسے کس، توانم این، میں یہ کر سکتا ہوں کہ نی آزارم، کہ نہ ستاؤں، آزاریدن ستانا، اندرونی کسے، کسی کے اندرون کو، کسی کے باطن کو، کسی کے دل کو، حسود را چکنم، حاسد کو کیا کروں، چکنم کیا کروں، کو یعنی کہ او، کہ وہ ز خود سے برنج درست، رنج میں ہے، برنج در یعنی رنج میں، یعنی میں حاسد کو کیا کروں، حاسد کا میں کیا کروں کہ وہ تو خود سے تکلیف میں ہے، وہ خود سے رنج میں ہے۔ بمیر مر جا، مردن مرنا، میرد مزارے، تو بمیر یعنی تو مر جا، تا بے رہی تاکہ تو چھوٹ جائے، بے رہی رہیدن مانا چھوٹنا، تا بے رہی تاکہ تو چھوٹ جائے، اے حسود، اے حاسد، کین رنجیست یعنی کہ این رنجیست، کہ یہ ایک ایسا رنج ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ از مشقت او، کہ اس کی مشقت سے، جز بمرگ موت کے بغیر، جز یعنی علاوہ یعنی بغیر، جز بمرگ موت کے علاوہ، نتوارست نہیں چھوٹا جا سکتا، توانستن یعنی سکنا، رستن رہیدن چھوٹنا، تو یعنی تو مر جا اے حاسد، کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کی مشقت سے موت کے علاوہ یعنی موت کے بغیر نہیں چھوٹا جا سکتا۔ شور بختان بآرزو خواہند، بدبخت لوگ آرزو کے ساتھ چاہتے ہیں، مقبلان را زوال نعمت و جاہ، خوش قسمت لوگوں کے لیے نعمت اور مرتبے کا زوال۔ شور بختان، شور بخت کی جمع ہے، شور بخت یعنی بدبخت۔ بآرزو خواہند، آرزو کے ساتھ، خواہند چاہتے ہیں، خواستن چاہنا، خواہد مضارع۔ مقبلان را، مقبلوں کے لیے، مقبل جو ہے یہ اقبال سے ہے، یعنی مقبل یعنی قسمت والا۔ زوال نعمت و جاہ، نعمت اور مرتبے کا زوال، یعنی بدبخت لوگ آرزو کے ساتھ
خوشبخت لوگوں کے لیے ان کی نعمت اور ان کی جاہ کا زوال چاہتے ہیں۔ گر نبیند بروز شب پر چشم، گر نبیند اگر نہ دیکھے بروز دن کو، شب پر چشم شب پر جیسی آنکھ والا، یعنی وہ چمگادڑ جیسی آنکھ والا، شب پرا چمگادڑ کو کہتے ہیں، شب پر چشم یعنی شب پرا یعنی چمگادڑ جیسی آنکھ والا۔ چشمہ آفتاب را چی گناہ، تو سورج کی آنکھ کو کیا گناہ ہے، ان سورج کی آنکھ کا کیا قصور ہے؟ یعنی چمگادڑ جو ہے وہ دن کو نہیں دیکھ پاتا، اس کی آنکھیں جو ہے وہ سورج کو دیکھنے کی تاب نہیں لاتی، تو یعنی اگر چمگادڑ دن کو نہیں دیکھ سکتا تو اس میں سورج کیا قصور ہے؟ سورج بیچارہ تو اپنی روشنی برابر دے رہا ہے۔ راست خواہی اگر تو سچ چاہتا ہے، راست یعنی سچ، ہزار چشم چنا، ہزار آنکھیں، چنان کور بہتر، اسی طرح اندھی بہتر ہے، کور یعنی اندھی، چنان اسی طرح۔ اگر سچ چاہتے ہو تو ہزار آنکھیں اسی طرح اندھی بہتر ہیں کہ آفتاب سیاہ سورج کے کالا ہونے سے، یعنی سورج کے سیاہ یہاں کے جو ہے سے کے معنی میں ہے، یعنی ہزار آنکھیں اسی طرح اندھی بہتر ہے سورج کے سیاہ ہونے سے، یعنی یہ اندھی آنکھوں والے لوگ اگر کہیں کہ سورج کالا ہے تو سورج کے کالا ہونے سے ان کا اندھا ہونا بہتر ہے۔